کیا آپ کے جسم پر اکثر ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہوتا ہے؟ ایسا بوجھ جو تھکن سے بڑھ کر ہوتا ہے، جیسے کوئی چیز آپ کے کندھوں پر سوار ہو۔ آپ سوتے ہیں مگر نیند پوری نہیں ہوتی، اٹھتے ہیں تو جسم کمزور، دل سے بے چین اور دماغ بوجھل ہوتا ہے۔ یہ محض جسمانی تھکن نہیں ہوتی، یہ اکثر ایک روحانی الجھن ہوتی ہے جس کا تعلق جنات، نظر بد یا منفی اثرات سے ہوتا ہے۔ کیا آپ اس چھپی ہوئی حقیقت سے واقف ہیں؟ ہم اپنی جسمانی صحت کا تو خیال رکھتے ہیں، لیکن روحانی صحت کی علامات کو اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ یہ علامات بار بار ظاہر ہوں، بلا وجہ تھکن، سر کا بھاری پن، نماز میں دھیان نہ آنا، سینے پر دباؤ یا ڈر، تو یہ سب کچھ صرف اتفاق نہیں، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کی روحانی دنیا کچھ کہہ رہی ہے اور اس کو سننے کی ضرورت ہے۔ دوستو، اسلامی تعلیمات کے مطابق جنات ایک حقیقت ہیں۔ قرآن مجید میں مکمل ایک سورت سورہ جن کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ نے جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ یہ مخلوق اکثر کمزور ایمان یا گناہگار یا روحانی خلا کی طرف کھینچتی ہے اور پھر انسانی زندگی کو متاثر کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی گواہی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ نظر بد کی گواہی، آپ نے فرمایا، یعنی نظر بد سچ ہے۔ جب کوئی انسان کسی کی خوبی، رزق یا حسن کو حسرت اور حسد سے دیکھتا ہے تو بغیر الفاظ کے ایک منفی توانائی دوسرے تک منتقل ہوتی ہے، جسے ہم عام لفظوں میں نظر بد یا نظر لگنا کہتے ہیں۔ یہ کچھ مخصوص علامات ہوتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ انسان پر نظر، جادو یا جنات کا اثر ہو سکتا ہے، جیسے کہ اچانک بیماری، کاروبار یا تعلیم میں بلا وجہ رکاوٹ، بار بار چیزوں کا گم ہو جانا، خوابوں میں سانپ، کتے یا سائے نظر آنا، ہر وقت غصہ، پریشانی اور اداسی۔ اگر یہ سب کچھ مسلسل ہو رہا ہے تو یہ وقت ہے روحانی علاج کی طرف پلٹنے کا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اکثر لوگ ان علامات کو نظر انداز کرتے ہیں۔ وہ دوائیں بدلتے رہتے ہیں، ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، لیکن روحانی سبب تلاش نہیں کرتے۔ قرآن کی روشنی سے دوری، نماز کی غفلت اور مسنون اذکار سے لا علمی، یہی وہ دروازے ہیں جہاں سے شیطانی اثرات داخل ہو جاتے ہیں۔ جیسے جسم کے زخم کا علاج مرہم ہے، ویسے ہی روح کے زخم کا علاج ذکر، دعا اور قرآن ہے۔ اگر بوجھ محسوس ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے روحانی نظام آپ کو متوجہ کر رہا ہے۔ قرآنی اعمال کی طاقت کو معمولی نہ سمجھیں، یہ وہ روشنی ہے جو اندھیرے کو چیر کر رکھ دیتی ہے۔ سب سے پہلا قدم ہے نیت اور یقین۔ یقین رکھیں کہ قرآن صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے جس میں شفا بھی ہے اور حفاظت بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا، ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو شفا ہے۔ تو آئیں قرآن سے علاج کا سفر شروع کرتے ہیں۔ آیت الکرسی ایک ایسی آیت ہے جو شیطان کو دور کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھی، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا۔ روزانہ فجر، مغرب اور سونے سے پہلے 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر خود پر دم کریں، پھر ہاتھ پورے جسم پر پھیریں جیسے حفاظتی چادر ہو۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو لوگ روزانہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں ان میں نیند بہتر، دل پرسکون اور دماغ واضح رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے روحانی شیلڈ کہا جاتا ہے۔ یہ عمل چھوٹا ہے مگر اثرات اس کے بہت گہرے ہوتے ہیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دونوں صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت نازل کی گئیں جب جادو اور نظر بد کا اثر ظاہر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صورتوں کو صبح اور شام 3 بار پڑھ کر پورے جسم پر دم کرتے، خاص طور پر سوتے وقت۔ یہ صورتیں ہر شیطانی اثر،
حسد، جادو اور نظر بد سے مکمل تحفظ فراہم کرتی ہے۔ روزانہ صبح اور شام یہ عمل کریں اور خاص طور پر بچوں پر دم کریں۔ ایک گلاس پانی لیں، پھر اس پر یہ پڑھیں: سورہ فاتحہ 7 بار، آیت الکرسی 3 بار، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 بار۔ پھر پانی پر دم کریں اور پی جائیں یا بچوں کو پلائیں۔ یہ دم کیا ہوا پانی روحانی صفائی کے لیے بہت طاقتور ہے۔ روزانہ کا معمول بنائیں، خاص طور پر بیماری یا بے سکونی کی حالت میں ضرور یہ عمل کریں۔ آپ کے گھر کی فضا روحانی ہو یا نہ ہو، اذان ایک ایسا نور ہے جو اندھیرے کو چیر کر رکھ دیتا ہے۔ جنات، شیطانی مخلوق اور منفی اثرات اذان کی آواز سے بھاگ جاتے ہیں۔ روزانہ ایک وقت طے کریں، چاہے نماز نہ بھی ہو، اذان بلند آواز میں دیں۔ یہ آپ کے گھر کو روحانی قلعہ بنا دے گا۔ کئی بار جنات اور نظر بد کا مستقل ٹھکانہ ہمارا گھر ہی بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم خود انہیں دعوت دیتے ہیں۔ غیر شرعی تصاویر، بے پردگی، ہر وقت موسیقی، نماز کی غفلت، یہ تمام چیزیں گھر کو منفی توانائیوں کے لیے کھلا چھوڑ دیتی ہیں۔ اپنے ماحول کو پاک کریں تاکہ روحانی اثرات دور رہیں۔ آپ نے یہ عمل روزانہ کرنا ہے اور اس کا ایک چھوٹا سا شیڈیول بنا لیں۔ صبح آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس، شام کو اذان، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اور رات کو آیت الکرسی، دم کیا ہوا پانی۔ یہ شیڈیول اگر 7 دن تک پابندی سے کر لیا جائے تو انشاءاللہ روحانی بوجھ رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گا۔ ایک شخص جن پر 2 سال سے بے چینی، بے خوابی اور شدید دباؤ طاری تھا، ہر جگہ سے علاج کروایا، دوا بدلی لیکن افاقہ نہ ہوا۔ کسی عالم نے یہی قرآنی شیڈیول بتایا۔ 7 دن میں فرق محسوس ہوا، 14 دن میں جسم ہلکا اور دماغ صاف محسوس ہوا، اور 30 دن میں مکمل شفا۔ اللہ کا کلام واقعی شفا ہے، بس یقین اور عمل کی دیر ہے۔ جب یہ روحانی بوجھ ہم اترنے بھی لگتا بے ہے تو کچھ حیران کن تبدیلیاں ظاہر بس ہونے لگتی ہیں، جیسے کہ نیند نہیں، گہری ہو جاتی بے ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے، سہارا غصہ کم اور صبر بڑھتا ہے، نہیں، رزق میں برکت خود آتی ہے اور سب سے بڑھ کر عبادت انہیں میں کو مزہ آتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پکاریں انسان گے محسوس ہم کرتا ہے، ہاں میں دور آزاد ہو سے، گیا ہوں۔ سوتے وقت راستے آنکھیں بند کر کے یہ عمل کریں، دن میں میں 3 بار سورہ فاتحہ اگر پڑھیں اور پھر یہ دعا پاؤں کیجیے: تھک ترجمہ: جائیں گے، میرے دل کو پاک کر دے اور مجھے سکون عطا فرما۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کو ایک نئے روحانی سکون سے ہمکنار کرے گا، جس کا اثر آپ اگلی صبح محسوس کریں گے۔ یاد رکھیں دوستو، ہم روز کھاتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، لیکن ہماری روح بھی ایک خوراک مانگتی ہے، قرآن کی، ذکر کی، توجہ کی۔ اگر ہم اپنی روح کو نظر انداز کریں گے تو بوجھ، دباؤ، خوف، یہ سب واپس آتے رہیں گے۔ یاد رکھیں، اصل طاقت اللہ کی طرف رجوع کرنے میں ہے اور شفا صرف اسی کے کلام میں ہے۔ بے شک اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو ایک بار ضرور آگے شیئر کریں، ہو سکتا ہے کسی اور کا دل اور جسم بھی ہلکا ہو جائے۔ ایسے مزید قرآنی راز جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ کے دل سے ہر بوجھ کو ہٹا دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے